شرح تعلیم کو بہتر بنانا ہے تو ہر بچے کو اسکول لانا ہے۔ جنوبی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں مسلسل کمی، بڑھتی مہنگائی، اسکولوں کی ابتر حال و کچھ اور۔ ملتان میں نئے داخلوں کے بجائے پہلے سے زیر تعلیم 35,000 بچے اسکول چھوڑ گئے۔ بہاولپور میں 4,313 بچے اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ رحیم یار خان میں اسکولوں سے 27,000 بچے غیر حاضر ہیں۔ طلباء کی بڑی تعداد محنت مزدوری کے لیے غیر حاضر رہنے لگی۔ اخراجات پورے کریں یا بچوں کی کتابیں اور یونیفارم خریدیں، والدین کی دہائی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اسموگ کے سبب روزانہ 10,000 بچے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں شرح تعلیم کو بہتر بنانا ہے تو ہر بچے کو اسکول لانا ہے۔ جنوبی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں مسلسل کمی، بڑھتی مہنگائی، اسکولوں کی ابتر حالت زار یا وجہ کچھ اور۔ ملتان میں نئے داخلوں کی بجائے پہلے سے زیر تعلیم 35,000 بچے اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ بہاولپور میں 4,313 بچے اسکول چھوڑ گئے، جبکہ رحیم یار خان میں اسکولوں سے 27,000 بچے غیر حاضر ہوئے۔ طلباء کی بڑی تعداد محنت مزدوری کے لیے غیر حاضر رہنے لگی۔ اس پر والدین کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تاریخ کی مہنگائی جو ہے نا چل رہی ہے۔ مہنگائی کی عروج پر ہونے کی وجہ سے لوگوں کے معاشی حالات انتہائی نگفتہ بے ہیں اور لوگ اپنے روزگار کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں۔ اب جو تعلیم ہے، جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، یہاں کم از کم تعلیم جو مفت سہولت دی جا رہی تھی، اس وقت نگران گورنمنٹ کے جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ بات اب جو ہے نا بڑی افسوسناک ہے کہ گورنمنٹ یہ ایسے معاملات کو ٹیک اوور کرنا چاہیے اور عوام کو، غریبوں کے لیے جو گورنمنٹ اسکول بنائے گئے اس پر فیس کی جو معافی تھی، پہلے کپڑے بھی دیے جاتے تھے، بکس دی جاتی تھیں، وہ ساری چیزیں، وہ سہولتیں ایسا ان سے ختم کی جا رہی ہیں، تو لوگ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ تعلیم کیسے حاصل کریں گے غریب لوگ؟ امیروں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ان کے بچے اگر یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں اگر پڑھانا چاہیں گے تو وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا کے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، لیکن غریبوں کو جو ہے نا بالکل جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو بالکل جو ہے نا برباد کر کے رکھ دے۔ ایک تعلیم کی جو سہولت تھی پاکستان میں جو فری تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، جس کی بہت افسوس ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، دھندے نہیں ہے، روزگار بہت ڈاؤن ہے، اس لیے چھوڑا ہے اور پریشان ہیں ہم۔ گھر ہمارا کرایہ کا ہے، ہم کرایہ پورا کریں، اپنے بچوں کی روزی پوری کریں، پڑھائی پوری کریں، اس لیے ہم نے ہٹا دیے، چھوڑ دیے۔ بھائی یہ پریشانی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسکولوں میں تعلیم نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ ٹیچرز جو آتے نہیں ہیں اسکولوں میں، اور سیکنڈ بات یہاں پہ نہ کوئی کھیل کا گراؤنڈ ہے، نہ یہاں پہ کوئی کتابیں دی جاتی ہیں، نہ واش روم ہے، کوئی بھی ان کا سسٹم نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے بچے اسکول میں نہیں جاتے پڑھنے کے لیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ گراؤنڈ ہے، نہ یہ کھیلنے کے لیے ہے، نہ یہاں کوئی بیٹھنے کے لیے گراسی پلاٹ ہے، نہ یہاں سیٹ میسر کی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھے گی ویسے ویسے لوگ جو ہے اسٹڈی یا تعلیم جو چھوڑ دیں گے، کیونکہ گھر کا نظام چلانے کے لیے انسان کو کام کرنا ہی ضروری ہوگا۔ اس وجہ سے جو ہے لوگ تعلیم سے ہٹ کے مزدوری کر رہے ہیں اپنا گھر چلانے کی۔ دوسری جانب میونسپل کارپوریشن کی مبینہ نااہلی سامنے آئی۔ مظفر گڑھ کے گنجان آباد علاقوں میں سیوریج کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ مظفر گڑھ میں ایڈمنسٹریشن، میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کی وجہ سے شہر میں صفائی کی صورتحال انتہائی ناقص ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے جسو والا میں جسو والا ڈسپوزل پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ وجہ جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈ نکالی ہے کہ شہر کے جو گنجان آباد علاقے ہیں، جن میں ریلوے روڈ ہے، قائم والا ہے اور دیگر علاقے ہیں، ان میں پانی کیوں جمع ہے۔ یہ کیمرہ مین اگر آپ کو میرے دکھا سکیں تو جسو والا ڈسپوزل پر تمام تر مشینری گزشتہ 1 ماہ سے بند ہے۔ یہ جنریٹر جو ہے وہ اس کا فیول ختم ہو چکے اور اس کی جو ہے وہ موٹر جل چکی ہے، جبکہ جو مین پمپ ہے، اگر کیمرہ مین سے میں کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں اور آپ کو دکھا سکیں، تو یہ تمام تر مشینری جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے، جو پورے شہر کے پانی کو جو وہ کھینچتی ہے، جذب کرتی ہے۔ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ عملہ تو تعینات ہے، مگر تمام تر مشینری جو ہے وہ اس وقت ضائع ہو چکی ہے۔ موٹر پمپ جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ سے جو ہے وہ خراب ہے اور کنویں کے اندر پانی جو ہے وہ ویسے کا ویسے موجود ہے۔ بالکل بھی مشینری کے ورک نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے خاصی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین سے مزید کہوں گا کہ تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں تو یہ پورا ڈسپوزل اگر آپ کو دکھا سکیں تو 2010 کے سیلاب کے دوران جو ہے وہ
उसके बाद भी इस डिस्पोजल को बाकायदा तौर पर फंक्शनल किया गया था, अमला यहाँ पर तैनात किया गया था। इसका मेन मकसद यही है कि जो अंदरून शहर में जो पानी खड़ा होता है, जो मेन इलाकों में पानी जो वो खड़ा होता है, उसको जो है वो जज़्ब किया जा सके, उसको खींचा जा सके। मगर तमाम तर मशीनरी की सूरत हाल जो है वो इंतहाई यहाँ पर नाकिस है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो वो पानी जमा है। मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो कई बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, एडमिनिस्ट्रेटर को, ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्तें देकर थक चुकी हैं। शहरियों का ये कहना है कि ये मसला हल नहीं हो रहा। ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया गया कि फ़ंड्स की कमी की वजह से ये सूरत हाल जो है वो अबतर है। अगर फ़ंड्स जारी कर दिए जाएँ और इन मशीनों को जो है वो दोबारा से ठीक कर दिया, किसी हद तक सीवरेज का मसला जो है वो दोबारा हल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर आपका। मुल्तान में आम इंतखाबात की सिर्फ बंदी जारी है। लीगी रहनुमा आसिफ रिजवाना की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल आम इंतखाबात की तैयारियां मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं इस वक्त जो है वो अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किए हुए हैं। हल्का बंदियों को भी समझने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त लीगी टिकट होल्डर और साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे आसिफ रफीक रिजवाना हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। रिजवाना साहब, क्या समझते हैं कि हल्का बंदियों का अमल भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है? एतराज़ात की जो अपीलें थी उन पर भी समाअत हो चुकी है, हल्के की आवाम तक पहुँच चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन की जिस तारीख आपको पता है आ चुकी है। तो हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून तैयार भी है और हमें कॉल भी दिया है कि अपना इलेक्शन की तैयारी करें। और हम तो पहले ही अवाम में मौजूद थे, मज़ीद भी जा रहे हैं, रोज़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, जोड़ तोड़ भी हो रहा है और इलेक्शन की एक माहौल बन रहा है। और इंशाल्लाह आपने देखा कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ गए हैं और इंशाल्लाह जिस तरह मुस्लिम अपना पाकिस्तान की जो हालत हुई है, इसको मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इसको दोबारा तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। और वो वाहिद उम्मीद है इस टाइम कौम की जो इस मुश्किल हालात से, इस दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, निजात मिल सकती है। अच्छा आसिफ साहब, पार्टी दरखास्तें जो है वो भी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आपकी जानिब से दरखास्त जमा करा दी गई और क्या समझते हैं कब तक इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू होगा? देखें, ये महीना तकरीबन लग ही जाएगा अपना, क्योंकि 10 तारीख थी, पहले 10 नवंबर थी डेट आखिरी पार्टी की तरफ से कि जो दरखास्तें देनी है उम्मीदवारान या जो इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स। अब उसकी तारीख बढ़ा दी गई है, कुछ हफ्ते की आगे बढ़ा दी है। तो मेरे ख्याल में ये माह लग जाएगा तकरीबन इस प्रोसेस को कंप्लीट होते। उसमें से कुछ हलकों में सिलेक्शन हो भी गई हैं, आपको इल्म है। तो बहर लेकिन यह है कि जितनी बाकी जो आसपास के हलकों में भी जितना पहले हो जाए तो उसका बेहतर है, हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द हो जाएगा। जी आज बिल्कुल लीगी टिकट होल्डर आसिफ रिजवाना का कहना है कि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून जो है आवामी इंतखाबात के लिए तैयार है। कौम जो है वो नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाई हुई हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपने उम्मीदवार से कह दिया कि वो आवाम से राबताम के दरमियान जो है अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करें। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। रहमरा खान में 6 कौमी 13 सूबाई असम्बली की इलेक्शन स्कीम मुकम्मल हो गई। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। जी रहमरा खान में भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। पोलिंग स्कीम मुकम्मल कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहीद फरोज हमारे साथ मौजूद है। वही सब, कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, किस तरह से इसका किया जा रहा है ताकि जो आने वाला इलेक्शन है उसको बेहतर तौर पर इसका इनकाद किया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट रहीम खान में 6 नेशनल की और 13 प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं। तो इसके लिए ज़िला भर में जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं उनकी तादाद 1860 है और इसी तरह बूथ्स की जो तादाद है वो 5340 है, 5340 बूथ्स हैं। इसके लिए अमला जो है हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने भी रहीम खान में काम कर रहे हैं उनका डाटा भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ले लिया है और इंशाल्लाह आइंदा चंद एक रोज़ तक जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आरओ और डीआरओ और उसके साथ साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होने जा रहे हैं। उसके साथ ही उनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो हैं वो पोलिंग अमले की फिर ट्रेनिंग ज़िला भर में शुरू करवा देंगे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियाँ की जा रही हैं, पोलिंग स्कीम को मुकम्मल किया जा रहा है। आरओ और डीआरओ और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की के बाद उनकी तरबियत का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। डेली वेजेस मुलाजमीन की योमिया उजरत में 531 रुपये तक इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। योमिया उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उजरत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। मुलाजमीन को 4 माह के बकाया जात की अदायगी माह के बराबर एक साथ में होगी।
ڈیلی ویجز ملازمین کی اجرت میں اضافہ تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے کیا گیا۔ میٹرک انڈر میٹرک ملازمین کی یومیہ اجرت 266 روپے بڑھ گئی ہے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیہ اجرت میں 531 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کی ماہانہ اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ میٹرک انڈر میٹرک ملازمین کی یومیہ اجرت 266 روپے بڑھ گئی۔ صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام، ملتان میں 8 ڈسپنسریز کو اربن کا درجہ دے دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت اور سیکٹری ہیلتھ کی ہدایت پر ملتان شہر میں شہریوں کی اور اسپیشلی ماں اور بچہ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے جو شہر کے اندر 8 ڈسپنسریز تھی ان کو اسپیشل ڈسپنسریز ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وہاں پر اضافی سٹاف کے حوالے سے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فاروق احمد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ اب وہاں پر کتنے بجے تک سٹاف تعینات رہے گا، اور وہاں پر اب ماں اور بچہ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے کیا وہاں پر سہولیات میں بہتری لگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 8 جو ڈسپنسری شہر کی ہیں ان کو اسپیشل ڈسپنسری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اسپیشل ڈسپنسری ڈکلیئر کرنے کے بعد وہاں پر کن سہولیات میں اضافہ ہوا ہے؟ ایک انسینٹیو دیا گیا ہے سیکٹری ہیلتھ لاہور علی جان خان صاحب کی طرف سے، ان کولیبوریشن ود جو مدر اینڈ چائلڈ IRMNCH ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے شہر کی مختلف ڈسپنسریوں میں سے 8 ڈسپنسریوں کو چوز کیا گیا ہے جن کو اربن ڈسپنسری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ پہلے تو صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک مریضوں کو دیکھا جاتا تھا اور جنرل مریض دیکھا جاتا تھا، صرف جنرل پریکٹیشن۔ اب وہاں صبح 8 سے لے کے شام 8 بجے تک 2 شفٹوں میں عام مریض بھی دیکھے جاتے ہیں، پلس ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے وہاں حفاظتی ٹیکے بھی لگائے جا رہے ہیں، وہاں پہ فیملی پلاننگ، وہاں اینٹی نیٹل کیئر، وہاں ایون ڈیلیوری کی فیسلٹی بھی اویلیبل کرا دی گئی ہے، وہاں ایک لیبر روم بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے، پلس وہاں مارننگ اور ایوننگ میں LHVs بھی اپوائنٹ کر دی گئی ہیں۔ ڈسپنسریز کے نام اگر کچھ بتا سکیں تاکہ شہریوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ 8 ڈسپنسریاں ڈکلیئر کی گئی جن میں سے 7 مارننگ اور ایوننگ ہیں، ایک صرف مارننگ ہے مگر اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا جائے گا جلدی۔ ان میں سے ایک کوٹلہ تولے خان میں ہے، ایک ہماری ہے اقبال نگر ممتاز آباد سائڈ پہ، 2 ہیں ہماری دولت گیٹ سائڈ پہ، دولت گیٹ اور ایوان پورہ، ایک ہے ہماری لودھی کالونی میں، اور گلشن آباد بھی ہے ایک ڈسپنسری ہے۔ تو عوام سے التماس ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ، کیونکہ اس کا مقصد مین یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ برڈن تھوڑا سا کم کیا جائے اور عوام کو بہتر سہولیات ہر لیول پہ دی جائیں۔ ہر لیول پہ دی جائیں، اس وجہ سے 8 جو ڈسپنسریز تھی ان کو اربن ڈسپنسریز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، وہاں پر اضافی سٹاف بھی تعینات کر دیا گیا، اور وہاں پر اب لیبر روم کی سہولت بھی ہوگی، اور وہاں پر ماں اور بچہ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے اضافی سٹاف کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی بلال، بہت شکریہ۔ بہاولپور میں صحت کے میدان سے اچھی خبر، وکٹوریہ اسپتال میں نیورو سرجری OPD فنکشنل کر دی گئی ہے۔ OPD کو نیورو سرجن ڈپارٹمنٹ میں فعال کیا گیا۔ طاہر مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل جی، وکٹوریہ اسپتال نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے، نیورو سرجری کی OPD کا آغاز کر دیا گیا ہے، بہت ہی ایک خوشائند اقدام ہے۔ ہمارے ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد سمیجا صاحب۔ سر، کتنا بڑا یہ ایک اقدام ہے ان مریضوں کے لیے جو دور دراز سے آتے ہیں، خاص طور پر یہ اس طرح کی بیماری ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ ہائی لائٹ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو آگاہی بھی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہت ٹی وی کا شکریہ جو تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ریویمپنگ ہو رہی تھی BVH کی پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے، تو پرنسپل صاحبہ اور ایکڈیمک کونسل نے ہمیں اجازت دی کہ نیورو سرجری کا OPD جو ہے نا نیورو سرجری میں ہی سٹارٹ کیا جائے، تاکہ جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی بہاول نگر سے، کوئی رحیم یار خان سے، کوئی چشتیاں سے مریض آ رہے ہیں اتنی دور دور سے، تاکہ ان کو واپس نہ جانا پڑے۔ تو اس لیے جو کمپلیکیٹڈ قسم جی بالکل، آج بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کی جانب سے فلسطین میں جو اسرائیل کی طرف سے